سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. قسم کھا کھا کر وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عمل اس کے برعکس تھا، دل اس کے خلاف تھا. دل میں وہ نہیں تھا جو زبان پر تھا. تو کسی وقت اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کیجئے، اپنا حساب کیجئے، کیا میرے دل میں ایمان ہے؟ کیا میں جو کچھ زبانی کہتی ہوں وہ میرے دل کے اندر بھی ہے؟ میں واقعی مومن ہوں، ایمان رکھتی ہوں سب باتوں پر؟ اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے، اگر میں ایمان رکھتی ہوں تو پھر میرا عمل کیسا ہے؟ کیا میں عمل بھی کرتی ہوں؟ تو ایمان نام ہے دل، زبان اور جوارح کے اتفاق کا، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے. اگر عمل ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان منافقت میں جا گرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان والا ہونے کے لیے زبان سے اقرار، دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہو، ایمان کی حلاوت، سویٹنس محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو. کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہیں، انسان منافقت سے نہیں نکل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یعنی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. حضرت عائشہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ فلاں فلاں شخص ہماری دین کی کوئی بات جانتے ہیں، ان کو دین کا کچھ علم ہے، کچھ پتا ہے. تو لیس کہتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے. حذیفہ بن یمان، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، وہ بیان کرتے ہیں، صحابی ہیں، بے شک آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں. وہ اس دور کے منافقوں کو بائی نیم جانتے تھے اور ان کے عمل بھی پتا تھے ان کو. اور پھر بعد میں تابعین کا جو دور تھا، اس دور میں جو منافق تھے، جو لوگ ایسے کام کرتے تھے، ان کو بھی دیکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنے برے اعمال پوشیدہ رکھتے تھے، اور آج کل کے منافق علل اعلان برے کام کرتے ہیں. بد عملی جو ہے یہ نفاق کو جنم دیتی. سوچئے، یہ بہت غور کے قابل بات ہے کہ اس دور کے منافق چھپ کے غلط کام کرتے تھے، اور اس دور کے منافق کھلے عام برے کام کرتے ہیں. صرف بے حیائی کوئی آج آپ دیکھ لیجئے، لباس کے معاملے کوئی دیکھ لیجئے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے کپڑا ختم ہو گیا ہے، یا پھر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ضائع کرنے کے لیے ہے. ضائع بھی ایسا کہ ساتھ ننگے بھی ہوں. پھر اسی طرح جھوٹ بولنا عام ہو گیا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا کسی کو. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر ہمارا دل اور زبان ایک نہیں، اور ہماری زبان اور ہمارا عمل ایک نہیں، تو پھر فکر کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ میں کہاں کہاں اپنے علم کے خلاف کام کر رہی ہوں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. یعنی اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. سو کالڈ مسلم ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی دین پڑھنے کی طرف جائے یا دین کے راستے پر نکلے تو اس کو روکتے ہیں کہ تم یہ کیا مولویوں جیسا کام کرنے لگے، تم کدھر جا رہے ہو. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی باڈی بلڈنگ پہ ہے یا سلم فٹ ہونے پر ہے. سب سے زیادہ ان کو اپنے
ظاہری اپیرنس کے بارے میں فکر رہتی ہے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولتے ہیں، اس طرح بولنا جانتے ہیں، مگر اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں، سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں، جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے اندر گھن لگی ہوتی ہے. بعض اوقات ان کے اوپر پالش بھی کر دی جاتی سب کچھ، لیکن کئی دفعہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہوتی. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے او ہم پر نہ آ جائے. ڈرپوک اتنے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے. اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یعنی اور خرابیوں کے علاوہ یہ فی سبیل اللہ نیکی کے کام میں صدقہ کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں نہ دو، اور دین کے مخلصانہ کام کرنے والوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے. اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف. غزوہ بنو المصطلق کے بعد جب پانی کے کنویں پر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا تو اس میں سے ایک اس کے قبیلے کا شخص تھا اور دوسرا دوسرے قبیلے کا، تو انہوں نے جاہلیت کی پکاری اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ ناراض بھی ہوئے کہ دعوہا فإنہا منتنۃ، کہ اپنے اپنی قوم کو پکارنا اور اپنے جماعت پارٹی کا نام لے کر اس کو پکارنا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذہ رائی قائم کرنا، یہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہے، سڑی ہوئی باتوں میں سے منتنۃ. تو بہرحال عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا، یہ لوگ انتہائی بدتر لوگ ہیں اور انہوں نے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب اگر یہ مدینہ واپس چلے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا. اشارہ اس کا یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں جو پہلے سے وہاں موجود تھے، اور جو مہاجرین وغیرہ آئے ہیں وہ ذلت والے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس کا نہیں پتا، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے.